وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 157 پڑھیں گے اور یہ سورہ ہود کی آیت سے ایک آیت کا انتخاب کیا گیا ہے۔ مسئلے کا عنوان ہے نماز کے اوقات۔ اس کے تحت سورہ ہود کی ایک آیت نقل کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے معنی کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ۔ طرفِ النہار دن کے دونوں طرفوں کناروں، وزلفًا من اللیل اور رات کی ساعتوں میں نماز قائم کرو۔ دن کے دونوں کنارے اور رات کی ساعتوں میں نماز قائم کرو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ واصبر، صبر کیجیے اور صبر کیجیے۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کیونکہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ یہ اس کا مرادی معنی ہو گیا۔ صاحب کتاب کہتے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم میں 4 عدد ایسی آیتیں ہیں جن سے 5 نمازوں کا مفہوم حاصل ہوتا ہے۔ یعنی قرآن کریم میں 4 آیتیں ایسی ہیں جن سے 5 نمازوں کا حکم معلوم ہوتا ہے۔ ان 4 آیتوں میں سے یہ پہلی آیت ہے۔ اس کا تفسیری معنی یہ ہے کہ دن کے طرفوں میں نماز قائم کرو، یعنی صبح اور پچھلے پہر کے وقت نماز ادا کرو۔ صبح سے مراد فجر کی نماز اور پچھلے پہر سے مراد نماز ظہر اور عصر ہے۔ 3 نمازیں ہو گئیں۔ لفظ طرفی النہار ظرفیت کی بنیاد پر یہ منصوب ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اور زلفا من اللیل میں لفظ زلف یہ زلفتن کی جمع ہے جس کا معنی ہے قرب، یعنی رات کی ایسی ساعتیں جو دن کے آخری حصے کے قریب ہوتی ہیں۔ تو اس صورت میں اس سے مراد نماز مغرب اور عشاء ہے۔ اس طریقے سے 5 نمازوں کا تذکرہ ہو گیا۔ طرفی النہار میں ظہر کہنا چاہیے ظہر فجر ایک طرف ہے اور دوسرا طرف ظہر اور عصر ہے، 3 نمازیں ہو گئیں۔ اور زلفا من اللیل میں مغرب اور عشاء کی نماز آ گئی۔ اب آگے دیکھیے۔ اور قول باری تعالیٰ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس میں حسنات سے مراد 5 نمازیں ہیں۔ یہاں پر جو حسنات نیکیاں یہ 5 نمازیں ہیں کیونکہ یہ گناہوں کو مٹاتی ہیں اور ختم کرتی ہیں۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ حسنات کی مراد یہ 5 نمازیں ہیں، اور دوسری اس کے اندر یہ بھی قول ہے کہ اس سے مراد مطلقاً بندگیاں ہیں، مطلقاً طاعتیں ہیں، مطلقاً نیکیاں ہیں، چاہے وہ نماز کی نیکیاں ہوں یا کوئی اور دوسری قسم کی نیکیاں ہوں۔ 2 معنی ہو گئے۔ ایک معنی یہ کہ اس سے مراد نمازیں ہیں، دوسرا معنی یہ ہے مطلقاً کسی بھی قسم کی نیکیاں ہیں، تیسرا معنی یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا ہے، یعنی یہ کلمات کہنا یہ حسنات اور نیکیوں میں یہاں شمار کیا جائے گا۔ اور ذالکہ کا جو اشارہ ہے، ذالک ذکریٰ للذاکرین، یعنی وہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ تو ذالکہ کا اشارہ یا تو اقامت صلاۃ ہے، یعنی نماز کو قائم کرنا، اور اس کے بعد والی باتیں ہیں، یا قرآن کریم کی طرف اشارہ ہے کہ یہ قرآن کریم یہ نصیحت پکڑنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور ذکریٰ للذاکرین کا معنی ہے پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اور قول باری تعالیٰ واصبر، یعنی صبر کرو۔ واصبر سے مراد ان احکام کی پابندی کرو جن کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور رکو ان سے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ احسان والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ یہ ہو گیا صاحب۔ اب اس کے شان نزول کی طرف صاحب کتاب توجہ دلاتے ہیں۔ فرماتے ہیں آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ حضرت عمران بن عرفجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کھجوروں کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ یہ شان و نزول کے حوالے سے واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ عمران بن عرفجہ کھجوروں کا کاروبار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک عورت کو کہا کہ عمدہ کھجوریں میرے گھر میں ہیں، اگر تم خریدنا چاہو تو گھر آ کر دیکھ سکتی ہو۔ وہ خاتون ان کے گھر آئی، جس کا جو ہے انہوں نے بوسہ لے لیا۔ پھر ان کو شرمندگی ہوئی کہ میں نے غلط کام کر لیا۔ اس کے بعد یہ صاحب اپنی تکلیف اور اپنے دل کا جو درد ہے وہ سناتے اور روتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یعنی ان کو اس گناہ پر جو احساس ندامت ہوا تو وہ اسی حال میں حضور کی بارگاہ میں آئے اور اپنی گناہ کا اعتراف کیا اور بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ہو چکا ہے، میں کیا کروں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو نے نماز عصر ہمارے ساتھ باجماعت ادا کی ہے؟ اس نے عرض کیا، جی حضور۔ آپ نے فرمایا، وہ تیرا کفارہ بن گئی، یعنی تجھ سے یہ گناہ جو سرزد ہوا اور اس کے بعد تو نے عصر کی نماز پڑھی ہے تو اس کا مطلب وہ نماز اس گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، کیا یہ معاملہ صرف ان کے ساتھ خاص ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، سب لوگوں کے لیے۔ یہ واقعہ مکمل طور پر مدارک میں لکھا ہے اور صاحب تفسیر حسینی نے بھی اس کی اتباع میں اپنی تفسیر میں بھی لکھا ہے۔ اب آگے دیکھیے، صاحب کشاف نے لکھا ہے کہ زلفم من اللیل کے بارے میں، یعنی رات کی ساعتوں میں نماز قائم کرو، تو زلفم من اللیل کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ زلفن بمعنی قربن ہے، اور اس تفسیر کی بنا پر اس کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کا عطف الصلاۃ پر ڈالا جائے، یعنی اقم الصلاۃ طرفی النہار واقم زلفا من اللیل۔ معنی یہ ہوگا کہ ایسی نماز قائم کرو جس کے ذریعے رات کے بعض حصے میں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جا سکے۔ پھر صاحب کشاف نے مذکورہ قصے کو بڑی طوالت کے ساتھ، پوری تفصیلات کے ساتھ بیان کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات میں دو وجوہات ہیں، اس کے اندر دو توجیہیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس سے مراد صغیرہ گناہوں کی طاعات کے ذریعے معافی ہے، یعنی یہاں جو ہے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ نیکیاں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور دوسری توجہ یہ ہے کہ حسنات اس لطف کو کہا جاتا ہے جو ان کے ترک میں ملتا ہے، یعنی گناہوں کے چھوڑنے پر انسان کو جو ایک روحانی لذت نصیب ہوتی ہے، اس کو جو ہے اسی لطف کو، اس لذت کو حسنات کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ قول باری تعالیٰ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس میں بھی یہی ہے کہ نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو گویا کہ حسنات دوسری توجہ کے لحاظ سے گناہوں کی معافی کے معنی میں نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہوگا کہ جو برائیاں چھوڑنے پہ جو لذت کا احساس ہوتا ہے، وہ لذت کا احساس جو ہے اس کو یہاں حسنات کہا گیا ہے۔ آگے دیکھیے، امام زاہد رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ قصے کے بعد جو قصہ عمران بن عرفجہ کا لکھا گیا، اس قصے کے بعد کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الصلاۃ کے لیے دو وصف بیان فرمائے، دو وصف ذکر کیے۔ ایک یہ کہ نماز برائیوں کو مٹا دیتی ہے، جیسے ان الحسنات یذہبن السیئات، اور دوسرا یہ کہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو نماز کی دو صفتیں ہیں، یہ ایک تو گناہوں کو مٹاتی ہے اور دوسرا یہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ لہذا جس شخص کی نماز ایسی ہو کہ وہ اس کی وجہ سے بے حیائی اور برے کاموں سے رک جائے، تو پھر ایسی بھی ہوگی کہ جس کی ادائیگی سے اس کی برائیاں مٹ گئی ہوں گی۔ اگر ایسی نہیں ہیں تو پھر برائیاں بھی نہیں مٹائی جائیں گی، وہ بھی ختم نہیں ہوں گی۔ یہ معنی زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے۔ جو امام زاہد نے ایک تطبیق کی صورت پیش کی ہے، یہ تطبیق بہت بہتر معلوم ہوتی ہے۔ دیکھیے، توضیح میں
ملا جیون کہتے ہیں توضیح میں دلالت النص کی بحث کے تحت کفارے کے بارے میں لکھا ہے کہ کفارہ کبیرہ گناہوں کو نہیں مٹاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو یہاں سیئات سے مراد چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، کبیرہ نہیں ہے، جس کی دلیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک ہے۔ کس بات کی دلیل؟ کہ اس آیت میں سیئات سے مراد چھوٹے گناہ ہیں۔ الصلاوات الخمس والجمعہ ورمضان الی رمضان کفارات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، یعنی 5 نمازیں اور جمعے سے جمعے تک اور رمضان سے دوسرے رمضان تک ان گناہوں کا کفارہ ہیں جو ان کے درمیان ہو جاتے ہیں، بشرطی کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ تو یہ ارشاد نبوی اس بات کی دلیل ہے کہ یذہبن السیئات میں سیئات سے مراد یہ صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، ملا جیون کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ حسنات دراصل طاعات ہی ہیں، یعنی حسنات جو ہے اس آیت میں اس سے مراد طاعات ہی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بات معتزلہ کے موقف کے خلاف ہے، وہ یہ کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب بچنا صغیرہ گناہوں کو لازماً مٹا دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اِن تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، یعنی اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے، اجتناب کرتے رہے جن سے تمہیں روکا گیا، تو ہم تمہارے صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ اس لیے معتزلہ کے اس موقف کے خلاف ہے کہ حسنات دراصل طاعات کی قصداً ادائیگی کا نام ہے، نہ کہ کبیرہ گناہوں کا ترک یا ان سے رکنے کا نام ہے۔ پہلی بات متفق علیہ ہے اور دوسری صرف معتزلہ کی رائے ہے، جیسا کہ علم کلام میں مشہور اور معروف ہے۔ تو یہ معتزلہ کی تردید کی ایک صورت تھی جو صاحب کتاب نے یہاں بیان فرما دی، اور اسی کے ساتھ یہ مسئلے کی وضاحت بھی مکمل ہوئی۔ اب انشاءاللہ تعالی آئندہ جو سورہ یوسف سے مسئلے کا انتخاب کیا گیا اس کو ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں شریک کریں گے۔ سورہ ہود سے یہ صرف ایک ہی آیت کا انتخاب کیا گیا اور اس کے ضمن میں جو ہے مسائل کو بیان کیا گیا، اس لیے آج کے سبق کو ہم یہیں موقوف کر دیتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔